بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 292 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں حسنتن، کوئی بھلائی، تسؤہم، تو وہ ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچے تمہیں سیئۃ، کوئی برائی، یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ، تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیدہم، ان کا مکر، شیئا، کچھ بھی، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، بما، اس کو، یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی غضب پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ اس آیت پہ 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں، اگر تم کو کوئی بھلائی مل جائے تو ان دشمنوں کو برا لگتا ہے۔ دوسری بات، اگر تم کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو یہ بدبخت دشمن خوش ہوتے ہیں۔ تیسری بات، مسلمانوں، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ اگر تم 2 صفتوں کو اپنا لو گے تو ان دشمنوں کی چال بازیاں تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ 2 صفتیں یہ ہیں، صبر اور تقوی۔ چوتھی بات، یہ بات یاد رکھو کہ یہ دشمن جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے احاطے ہی میں ہے۔ یہ دشمن اور ان کی یہ چال بازیاں اور مکر و فریب اللہ کے قابو کی باہر کی چیزیں نہیں ہیں۔ بزرگان محترم، ان 4 باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کی بد اخلاقی کی حالت یہ ہے کہ تمہارا اچھی حالت میں رہنا انہیں کبھی اچھا نہیں لگتا، تمہاری اچھی حالت انہیں بری لگتی ہے، اور تم پر کسی مصیبت کا آ جانا انہیں اچھا لگتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی ناپاک تدبیروں اور چال بازیوں سے بچو تو تمہیں اپنی زندگی میں 2 صفتیں اختیار کرنی ہوگی۔ ایک یہ کہ اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہو، صبر کا دامن تھامے رہو، اور اللہ کا ڈر یعنی تقوی کی روش اختیار کر لو۔ جب تمہارے اندر صبر اور تقوی، یہ 2 صفتیں قائم رہیں گی تو تم ان کی ناپاک سازشوں کے نقصان سے بچے رہو گے، اور تم ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی سازشوں اور چال بازیوں سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اور جب اس کو سب کچھ معلوم ہے تو وہ ان سے نپٹ لے گا اور ان کو جس وقت ٹھکانے لگانا ہے لگا دے گا۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔